الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورۃ النصر کے بعد ہماری فہرست میں اگلی سورت ہے سورۃ المسد یا سورۃ اللہب یا سورۃ تبت. کئی ایک نام ہے اس سورت کے. سورۃ تبت بھی کہتے ہیں کہ اس میں لفظ آیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. سورۃ المسد بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے آخر میں فی جیدہ حبل من مسد، اس لیے اس کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں. اسی طرح اس کو سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں لہب کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. تو یہ کئی ایک نام ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ید تبت یدا، ید کہتے ہیں دونوں ہاتھ کو، یدا دونوں ہاتھ. مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے بلکہ وہ خود پورا ہلاک ہوا. ایک قاعدہ ہے، ہر زبان میں وہ قاعدہ موجود ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جسم کے کسی ایک حصے کو بول کر پورا جسم مطلب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پورا جسم بول کے ایک حصہ مراد ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاتھ دھو لو، تو ہاتھ دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا ہاتھ ایسے دھونا ہوتا ہے. حالانکہ ہاتھ پورے کو کہتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے ہاتھ دھو لو، مطلب یہ ہوتا ہے اتنا. تو اس پورے حصے کو بولا لیکن مراد کیا لیا؟ صرف ہاتھ. تو ایسی کبھی کبھی پورا ہاتھ بول کے پورا جسم بھی مراد ہوتا ہے. تو یہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جائیں. مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کے ہاتھ ہی ٹوٹے اور کچھ نہ ہو، بلکہ پورا برباد ہو جائے وہ. اس لیے آگے فرمایا وہ تب، اور وہ برباد بھی ہوا. تو جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی ہلاک اور برباد ہو جائے. یہ بد دعا ان الفاظ کے جواب میں ہے جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت میں بولے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت پیش کی، جمع کیا، تو اس نے کیا کہا؟ اے محمد تو برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ ایسے الفاظ اس نے استعمال کیے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے دفاع میں یہ صورت نازل کی. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب، اور وہ ہلاک بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی کہ وہ ہلاک بھی ہو گیا. کیسے ہلاک ہوا وہ سنیے. جنگ بدر کے بعد چند روز کے بعد یہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا. بیماری کا نام کیا کہتا ہے؟ عدسیہ کہا جاتا ہے عربی میں. اس بیماری میں یہ مبتلا ہو گیا. اس میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے طاعون میں ہوتا ہے. طاعون بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے گلٹی نکل جاتی ہے انسان کو، اور اسی گلٹی میں اس کی موت واقع ہوئی. 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی. اتنی بیماری ایسی تھی کہ 3 دن تک کوئی اسے چھوتا نہیں تھا، حتیٰ کہ سخت بدبودار بھی ہو گئی. آخر میں اس کے جو لڑکے تھے، ان کے لڑکوں نے، اولادوں نے بیماری کے پھیلنے، یا بیماری دوسروں کو بھی پھیلے گی، اور پھر شرم کے مارے، عار کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفن دیے گئے. اوپر سے ہی پتھر اور وہ سائے ڈال کر اس کو دفن کر دیا گیا. یہ حال ہوا. قرآن حکیم نے بتایا تبت یدا ابی لہب و تب. پھر دوسری آیت ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی. ما اغنی عنہ مالہ، نہ تو اس کا مال اسے بچایا، وما کسب، اور نہ ہی وہ چیز جو اس نے کمایا تھا، اس کی کمائی بھی. تو مال تو سمجھ میں آئی، کمائی کیا چیز ہے؟ مال تو سمجھ میں آئے، وہ خود کمایا جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے جس کو کمائی قرآن نے کہا ہے؟ تو کمائی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی ایک امیج بناتا ہے، اپنا ایک اسٹیٹس بناتا ہے، اپنا ایک معیار سماج و معاشرے میں نام بناتا ہے. تو یہی اس کا نام تھا، اس کی حیثیت، اس کی سرداری اور اس کا جاہ و منصب، یہ سب اس میں آیا. وہ سب اس نے بنایا تھا، سردار تھا، اور اسی طرح جاہ و منصب اس کو ملا ہوا تھا. اور اولاد بھی کمائی میں آتی ہے. اولاد تو انسان کی بہت بڑی کمائی ہے.
سب کچھ ختم ہو جائے، اولاد ہے تو سب کچھ ہے، انسان کا سب کچھ لٹ جائے لیکن اولاد ہے تو بہت کچھ ہے اس کے پاس. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی گرفت آئی تو کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی. تو نام بنا لینا یہ کام نہیں آتا انسان کا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تیسری آیت ہے سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. ابھی تو دنیاوی حال اس کا یہ ہوا ہے، لیکن عنقریب جب اصل فیصلہ ہوگا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نارن، ایسی آگ ذات لہب جو بھڑک رہی ہے. اس کا نام ابو لہب تھا، بڑا خوبصورت، بڑا گورا چٹا، جیسے کوئی لہب ہو، شعلہ ہو. تو اللہ نے کہا جیسا یہ ہے ایسی سزا بھی اس کو ملنے والی ہے. سیصلی نارا ذات لہب، یہ شعلے والا گورا چٹا ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ آگ میں بھی شعلے والی بھڑکنے والی آگ میں جائے گا. اس کے بعد چوتھی آیت ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب. اور کون جائے گا اس کے ساتھ؟ وامرأتہ، اس کی عورت بھی جائے گی، اس کی بیوی بھی جائے گی. حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. حمالۃ الحطب، حطب کہتے ہیں لکڑیوں کے گٹھر کو، اور حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والا. حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی ہے. اب لکڑیاں ڈھونے والی اس کو کیوں کہا گیا؟ اور اس کی عورت، اس کی بیوی جو ہے یہ کیوں جائے گی اس کی؟ تو بتایا کہ جہنم میں یہ اپنے خاوند کی آنکھ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی، اس لیے حمالۃ الحطب، تاکہ مزید آگ بڑھے. اب جس طرح سے دنیا میں یہ تعاون اور مدد کرتی تھی اپنے شوہر کے کاموں میں، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ستانے میں، تو اسی طرح آگ میں بھی اس کے ساتھ یہ دے گی اور آگ بھڑکائے گی. یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. یعنی جس طرح یہ دنیا میں اپنے خاوند، اپنے شوہر کی، اس کے کفر اور عناد میں مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا کر بچھا دیتی تھی. جیسے شوہر پریشان کرتا ہے تو ہم بھی پریشان کریں گے. تو دنیا میں کیا کرتی تھی وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں اٹھا کے لے کر آتی اور بچھا دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے تو کانٹے چبھیں گے، جھاڑیے میں پھنسیں گے اور یہ پریشان ہوں گے، تکلیف میں آئیں گے. تو اس کو حمالۃ الحطب کا ہے. دنیا میں یہ ایسا کرتی تھی، جیسی اس کی امیج تھی ویسی قرآن نے اس کو ایک تصویر کشی کی ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اور کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں حمالۃ الحطب کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کی چغلی خوری کی عادت کی طرف اشارہ ہے. چغل خوری کرنے والا بھی ایک گٹھر اٹھاتا ہے، اپنے اوپر سر لاد کے لے کے جاتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے. باتوں کا بوجھ بھی ہوا کرتا ہے نا، اس کی غلطی اٹھائی، اپنے سر لادی، چلو اب دوسروں کو بتائیں تاکہ چناؤ جھگڑا ہوگا. ایسے یہ بوجھ ہے، یہ ایک گٹھری کا، ایک لکڑی کا گٹھر ہے جو انسان اٹھا رہا ہے. تو چغل خور بہت یہ تھی، چغل خوری کیا کرتی تھی. کیا چغل خوری کرتی تھی؟ یہ کفار قریش کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کو اکساتی. بہرحال یہ ساری باتیں درست ہیں، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب قرآن حکیم نے کہا. پانچویں اور آخری آیت ہے فی جیدہا حبل من مسد. اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. جید، فی جیدہا، جیدن کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو کہتے ہیں. اور مسد، حبل، رسی کو کہتے ہیں. اور مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی مضبوط رسی، جس کو اچھی طرح سے بٹ دیا گیا ہو، مضبوط رسی. یا وہ موج کی، یا کھجور کی پوست کی، یا آہنی تاروں کی. کئی چیز، یا تو کھجور کی ہوگی، یا تو کھجور کی پوست کی ہوگی، یا پھر آہنی لوہے کے تاروں کی ہوگی. جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا الگ الگ ترجمہ کیا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وہ دنیا میں ڈالے رکھتی تھی جسے بیان کیا گیا ہے، یعنی گلے میں ایک ہار پہنا کرتی تھی، اس کو یہاں پہ بیان کر دیا جائے فی جیدہا حبل من مسد. لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوگا. آہنی تاروں سے، آہنی مطلب لوہے کی تاروں سے، لوہے کے تاروں سے بٹا ہوا بنا ہوا ہوگا. اور مسد یہ کہہ کر اس کو شدت اور مضبوط ہوگا، اس لیے اس کو مسد کہہ دیا گیا ہے، ورنہ یہ آہنی تاروں کا جو ہے طوق ہوگا، ایک ہار ہوگا. تو یہ صورت ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام اور آپ کو تکلیف دینے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو لوگ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، ان کا ساتھ دینے والے کا بھی انجام کیا ہوگا، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر شوہر غلط کام میں ہے اور بیوی اس کو تنبیہ نہیں کرتی، خبردار نہیں کرتی، تو بیوی کا بھی انجام وہی ہونے والا۔ ایسے اگر بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے، شوہر اس کو نہیں روکتا ہے، تو شوہر کے بھی انجام وہی ہو سکتا ہے، یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کو بھی اچھی طرح ہمیں یاد کر لینا چاہیے، حفظ کر لینا چاہیے۔ چھوٹی سی صورت ہے، 5 آیتوں کی چھوٹی چھوٹی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لینا چاہیے، تاکہ ایک انجام، تاریخ کے ایک بھیانک شخصیت اور خطرناک شخصیت کا بھیانک انجام ہمیں یاد رہے، اور ہم کبھی بھی شیطان کے وسوسے میں آ کر اس طرح کی حرکتوں میں ملوث نہ ہو۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم اچھی طرح یاد کریں، تاکہ کیا ہو، جب ہم اس کی تلاوت کریں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، اور ہمارا دھیان کیا ہو، نماز میں خوشی کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔